تو پتہ یہ چلا اسلام قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی بھی ختم ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جو ان کا سر انور ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا، اور پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اسی روز یہ مٹی بند شیشی میں خون بن گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جنہوں نے حق اور باطل کے بیچ میں لڑائی لڑی اور خود شہید ہو گئے، لیکن یزیدیوں سے ہاتھ نہیں ملایا، جن کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جو ان کا سر انور ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ زیارت بھی کرائیں گے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ اور اس وقت میں ہم مسجد اظہر کے پاس موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد ہے وہ بالکل سامنے موجود ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے اسلام کا نیا مہینہ ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے اس دن بھی قربانی ہے، اور جو اسلام کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی بھی ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے متعلق کیا ایک خوبصورت اشعار ارشاد فرماتے ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یعنی اے رسول اللہ کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام، آپ کی محبت فرض عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یعنی آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرماتے ہیں، اور حضرت ام الفضل بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ ام الفضل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کرے گی، اور اس چیز کے بارے میں بھی بتایا کہ جہاں میرا بچہ شہید ہوگا سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا، اس مٹی سے مجھے کربلا کی بو آتی ہے، اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور فرمایا، اے ام سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا، اور پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اسی روز یہ مٹی بند شیشی میں خون بن گئی۔ تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم تھا، اور اس سرزمین کا بھی جہاں یہ واقعہ ہونا تھا، اور اس سرزمین کا نام کربلا ہے یہ بھی معلوم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد زندہ رہے گی۔ جبھی تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ فرمایا کہ اس مٹی کو پاس رکھو، جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے پھر بھی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں شک و شبہ کرے تو غور کر لیجئے کہ وہ کس قدر جاہل ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت میں ہم مسجد امام حسین کے پاس پہنچ چکے ہیں،
اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ان کا سن ارور وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بہت کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ کربلا میں ہی موجود ہے، جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تدفین ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملک شام میں ہے، اور کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے پاس موجود ہے، اور کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اسقلان میں موجود ہے۔ لیکن جو اصح قول کے مطابق، یعنی جس پر علماء کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ مصر میں قاہرہ شہر کے اندر موجود ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ 8 جمادی الاخر 548 سن ہجری بروز اتوار کے دن آپ کا سر مبارک اسقلان سے قاہرہ منتقل کیا گیا۔ اس وقت میں حکومت فاطمیہ کا دور تھا، اور آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ جمادی الاخر کے آخری ہفتے منگل کے دن عرس منایا جاتا ہے۔ اور جو یہ آپ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ تبرکات موجود ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیص مبارک کا ٹکڑا اور آپ کے سرمدانے بھی موجود ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن شریف بھی، اور حضرت علی کے ہاتھ سے لکھا ہوا بھی قرآن شریف موجود ہے۔ تو آئیے اب زیارت کرتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی، اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اسی لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی داہنی طرف اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنی بائیں طرف بٹھاتے ہیں۔ کتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائے تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف پہنچے گی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر حضرت ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھے ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اور اس واقعے کے 3 دن کے بعد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور مرحبا فرماتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرماتے ہیں، ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، یعنی حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔
متمنيا لكم أمسية طيبة مباركة مفيدة. ونحن في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه نبدأ فعاليات هذه الأمسية بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ إبراهيم الفشل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا